سے ایک عبادت ہے۔ نظر اور منت ماننا اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ مختصر اگر میں اس وقت عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ نظر اور منت ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندہ کسی عبادت کو خود اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے، بندہ اس عبادت کو اپنے اوپر خود واجب کر لیتا ہے، شریعت میں وہ پہلے سے واجب نہیں ہوتی۔ کہ میں مختصر ساتھ ساتھ مفہوم بھی عرض کرتا چلا جاؤں تاکہ آپ بات کو سمجھ لیں۔ یعنی آپ مثال یوں سمجھ لیں کہ آپ فرض نمازوں کی نظر اور منت نہیں مان سکتے، فرض نمازوں کی نظر اور منت نہیں مان سکتے۔ آپ یہ نہیں منت مان سکتے یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ظہر کی نماز پڑھوں گا، اب بات سمجھیں۔ آپ یہ نہیں منت مان سکتے یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں رمضان کے روزے رکھوں گا، یا اللہ میرے اکاؤنٹ میں 1 ملین کروڑ پڑا ہوا ہے، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں زکوٰۃ دے دوں گا، میں بالکل صحت مند تندرست ہوں، سارے وسائل دستیاب ہیں، ابھی تک حج نہیں کیا، یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا میں حج پہ چلا جاؤں گا فرض حج کرنے۔ یہ منت نہیں آپ مان سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادات آلریڈی دین کے اندر فرض ہیں، یہ آلریڈی دین کے اندر فرض ہیں۔ جو پہلے سے عبادت فرض ہو اس کی منت مانی نہیں جا سکتی۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ اسی طرح حرام کام کے لیے بھی منت نہیں مانی جا سکتی، حرام کام کے لیے بھی منت نہیں مان۔ آپ یہ نہیں منت مان سکتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کسی بندے کا حرام کاروبار ہے تو وہ یہ منت مان میرا کاروبار چلے گا تو میں اتنے بکرے قربان کر دوں گا، نہیں منت مان، سخت حرام ہے، یہ سخت حرام ہے۔ اچھا پھر منت مان کس چیز کی سکتے ہیں؟ منت کس چیز کی آپ مان سکتے ہیں کہ کوئی جائز کام، کوئی جائز کام جو ہے، مثلا کسی بندے نے حلال رزق کمانے کے لیے کاروبار شروع کیا ہے، کاروبار میں اس کو تھوڑا نقصان ہو رہا ہے، وہ منت مان لیتا ہے یا اللہ اگر میرا کاروبار حلال کا ترقی کر گیا تو میں 2000 کروڑ جو ہے وہ تیری راہ میں صدقہ خیرات کر دوں گا۔ ایسا جائز کام جو پہلے سے شریعت میں واجب نہ ہو، اس کو بندہ از خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ ڈائریکٹ ابتالے ہے بندے کا، یہ ڈائریکٹ کانٹریکٹ ہے کہ یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے نفلی روزے رکھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا میں اتنے جو ہے وہ بندوں کو کھانا کھلا دوں گا، میرا یہ کام ہو گیا میں فلاں کر لوں گا، میں فلاں کر لوں گا۔ یعنی ایسی عبادت جو دین کے اندر پہلے سے واجب نہ ہو اس کی نظر اور منت جو ہے اس کو از خود اپنے لیے واجب کر لینا، اور جب وہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اس نظر کا منت کا پورا کرنا موہ ہوتا ہے، بندہ پورا نہ کرے تو گناہگار ٹھہرتا ہے۔ اب یہ منت بڑی عجیب ہے، آپ قرآن مجید کی گہرائی میں ذرا اس بات کو جانیں اور سمجھیں انسانی جذبات کے ساتھ، تو یہ منت بڑی عجیب ہے۔ منت یہ ہے کہ یا اللہ میرے ہاں جو بھی اولاد ہونے والی ہے، جو بھی اولاد میرے ہاں ہونے والی ہے، میں اس اولاد کو تیری خاطر وقف کر دوں گی۔ آپ اندازہ فرمائیں اس منت کا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام جب آپ ابھی پیدا نہیں تھی ہوئیں، اس سے پہلے آپ کے والد گرامی یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان جن کا ذکر ہو رہا ہے حضرت عمران، یہ وفات پا چکے تھے، حضرت عمران وفات پا چکے تھے۔ ان کی وفات پانے کے باوجود اب وہ ایمان ذرا دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان کا، بچہ جو شکم میں ہے، بچہ جو اولاد دنیا میں آنے والی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ منت مانتی ہے کہ یا اللہ میری جو بھی اولاد ہوگی میں اس کو تیری راہ میں وقف کر دوں گی۔ آج ہمارے ہاں جو منت کا کنسپٹ ہے وہ اس معاملے میں آ کے رہ گیا ہے کہ بچہ پاس ہو جائے گا تو ہم اتنا رقم دے دیں گے، بچہ ڈاکٹر بن جائے گا اتنی رقم دے دیں گے، بچہ انجینئر بن جائے گا اتنی خیرات کر دیں گے، بچہ پائلٹ ہو جائے گا یہ کر دیں گے، بچہ بزنس مین بن جائے گا یہ کر دیں گے، بچہ ایڈوکیٹ بن جائے گا یہ کر دیں گے۔ اب ہم اپنا قرآن مجید کی روشنی میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا دیکھیں کہ ہم کس سٹیج پر کھڑے ہیں، تو وہ سٹیج کوئی اتنی قابل فخر نہیں ہے۔
Dere ska lyckas snacka över det. Måsen, hvis dere vil snakke så dere kan bare gå ut. میں خوشی دل سے اپیل کر رہا ہوں، بات نہیں کرتا، ضروری کرنی تو بیٹے باہر چلا۔ میں یہ مسئلہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جب ہم منت مانتے ہیں تو ہماری منت زیادہ سے زیادہ بچیوں کی کامیابی تک اور ان کی شادیوں تک ہے۔ اس سے زیادہ کنسپٹ شاید ہمارے پاس نہیں۔ آپ ذرا یہ غور فرمائیں، تھوڑا سا اس بات پہ توجہ دیں جو والدین اور بڑے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، کہ ہمارے ہاں وہ کنسپٹ بھی ختم ہو چکا کہ ہم اپنی اولاد میں سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو 2 3 4 5 بچے بچیاں دی ہیں تو وہ یہی نیت کر لے کہ یا اللہ میں کوئی ایک اولاد تیرے دین کی راہ میں وقف کر دوں گی۔ کوئی باپ ہی یہ نیت کر لے، ایسا کنسپٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے کل لگتا یوں ہے، یعنی ہمارا ایمان تو صاف ظاہر ایسا نہیں ہے، پر لگتا یوں ہے کہ ہم نے سارا کچھ اس دنیا کی زندگی کو سمجھ لیا ہے، لگتا کچھ ایسے ہی ہے۔ ایمان تو آخرت پہ ہو تو صاف ظاہر بندہ پھر مومن ہے۔ یعنی مجھے اب اتنی میری زندگی گزر گئی ہے، مجھے کوئی یاد بھی نہیں پڑتا کہ میں نے کہیں سے ایسی بات اپنے کانوں سے سنی ہو کہ کسی ماں نے یا کسی باپ نے آ کے میرے پاس کہا ہو کہ ہم نے یہ نیت کی ہے کہ ہمارا بیٹا عالم دین بنے گا۔ ایسی کوئی بات میرے کانوں نے تو زندگی میں نہیں سنی۔ یعنی وقف کرنا یہ بڑی نظر مان لینا کہ میں آزاد کر دوں کہ تیری دین کی خاطر، اس کا یہ مفہوم ہے کہ جو بھی اولاد میرے پاس آنے والی ہے یا اللہ اس کو دنیا کا کوئی کام نہیں بتاؤں گی، وہ ہمیشہ تیری عبادت کے لیے میری اولاد وقف رہے۔ نظر ماننے کا یہ مفہوم ہے اس مقام پر۔ بالکل اس لیول پہ آپ نہیں جا سکتے، بالکل اس لیول پہ تو آج لوگ نہیں جا سکتے، لیکن اس سے کم تر لیول میں، یعنی دنیا بھی ساتھ رہے، دنیا کی زندگی بھی ساتھ رہے، دنیا کے لوازمات بھی ساتھ رہے، بالکل بندہ حجرہ نشین ہو کے گوشہ نشین ہو کے نہیں، اتنا ہی کوئی کر لے کہ میں یا اللہ یہ نیت کرتا ہوں، یہ میرے 4-5 بچے تو نے عطا فرمائے، دینے والا بھی تو ہے، سارا کچھ ہے ہی تیرا، میں ایک بچہ دین کی خدمت کے لیے وقف، اس لیول پر کہ وہ دین کی خدمت کا عالم دین بنا دوں گی، عالم دین بنا دوں گا۔ کوئی باپ نیت کر لے یا منت مان لے یا ارادہ ہی کر لے، ایسے ماں اور باپ اب دنیا میں نہیں رہے، شاذ و نادر ہو چکی ہیں یہ باتیں، کس سے کہانیاں رہ گئے ہیں یہ پرانے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ یا ایڈوکیٹ بننا کوئی غلط بات ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اتنا ضرور خیال رکھیے گا، اتنا ضرور خیال ہے کہ ڈاکٹر آپ بنا لیں کسی بھی اپنے بچے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اچھے، روشن، جائز، حلال مستقبل عطا فرمائے کمائی کے ذرائع۔ آپ کسی کو ڈاکٹر بنا لیں، اس کی سب سے جو بڑی خدمت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی شخص کی جان کو بچاتا ہے، کسی شخص کی، بولیے نا، کس چیز کو بچاتا ہے؟ جان کو بچاتا ہے۔ پائلٹ آپ کر لیں، کسی کا بیٹا بیٹی بن جائے اللہ کرے، وہ سب سے اس کی بڑی خدمت یہ ہے کہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچاتا ہے ٹیکسی ڈرائیوروں والا کام ہی، لیکن چونکہ فضا میں اس لیے پائلٹ کہلاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھ لیں، اگر کسی کا بچہ جو ہے وہ ایڈوکیٹ بن گیا، زیادہ سے زیادہ اگر وہ بڑا عدل انصاف کرنے والا ہو اپنی طبیعت کے اندر، تو کسی مظلوم کی کوئی جان چھڑا دے گا۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو کمپیریزن بس کر کے 2 جملوں میں دے دیتا ہوں، یعنی ایڈوکیٹ ہو یا ڈاکٹر ہو یا پائلٹ ہو، وہ زیادہ سے زیادہ انسانی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ میں فضیلت بتانے لگا ہوں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں ضرور غور فرمائیں، باپ بیٹے بھائی بھی غور کریں کہ وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ بچوں کی، انسانوں کی، انسانیت کی خدمت ہے، یقیناً کار ثواب ہے، لیکن اس کا سارا کرائٹیریا جو ہے وہ ٹوٹل یہ ہے کہ انسان کی جان بچ جائے، انسان کی جان بچ جائے۔ چیزیں ہیں 2 زندگی میں، ایک جان ہوتی ہے، دوسرا ایمان ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ، کوئی بندہ اپنی اولاد میں سے بچے یا بچی کو علم دین کی طرف راغب کرتا ہے تو یاد رکھ لیں، عالم دین وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی جان نہیں، لوگوں کے ایمان بچاتا ہے، لوگوں کے ایمان بچاتا ہے۔ اور جان افضل کے ایمان افضل، بولیے، ایمان افضل ہے۔ جب جان اور ایمان میں اگر کوئی مقابلہ ہو جائے تو قربان ایمان نہیں کیا جاتا، ایمان کی خاطر جان کو قربان کیا جاتا ہے، پھر جان نہیں بچائی جاتی، پھر جان بچائی
جب ایمان اور جان میں مقابلہ ہو جائے پھر زندگی لٹائی جاتی ہے. یہ تو